اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج 20 صفر ہے۔ آج کے دن پوری دنیا میں امام عالی مقام کا چہلم منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مختلف ملت، مذہب، مسلک کے لوگ امام عالی مقام سے اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجالس و جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کو خلد کے قابل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ آج ہم امام عالی مقام کے چہلم کے سلسلے میں کچھ بات چیت کریں گے کہ اس کو یوم اربعین کیوں کہا جاتا ہے اور پہلی مجلس کب اور کہاں منعقد ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک ممتاز عالم دین عالی جناب ڈاکٹر سید محمد حسن علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضور، اربعین کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا اور امام عالی مقام کے چہلم ہیں کب شروع ہوا اور کہاں سے ہوا؟ پہلی مجلس کہاں پر منعقد ہوئی؟ تھوڑی اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین عربی میں 40 کو کہتے ہیں، گنتی گنتی کا اربعین معنی 40 کیونکہ 40واں دن تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اس لیے اس کو اربعین کہتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھے۔ اربعین کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے، خاص زیارت ہے زیارت اربعین، اس کا پڑھنا گویا یہ علامت ایمان ہے۔ تو یہ دن کس طرح سے ہوا، یاد کیا گیا، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جس کو زیادہ لوگ قرین قیاس سمجھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب یزید نے یہ دیکھا کہ اب میں ان کو قید رکھ سکتا نہیں ہوں، پورا شہر میں بے چینی اور کھلبلی مچی ہوئی تھی، بغاوت کے انداز ہو گئے تھے، تو مروان ابن حکم جو بنی امیہ کے خاندان کا بزرگ تھا، اس وقت تقریباً 80 سال کا تھا، وہ آیا رات کو یزید کے پاس اور اس نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت باقی رہے تو فوراً اہل بیت کو یہاں سے روانہ کر مدینے واپس، اگر یہ یہاں رہیں گے تو یقیناً شام میں بغاوت برپا ہو جائے اور تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، لوگ تمہارے محل میں گھس آئیں گے اور تمہیں قتل کر دیں۔ یہ گھبرا گیا تو رات ہی کو امام کو بلایا، آدھی رات، اور کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کیا، آپ کی جو مرضی، آپ جس طرح چاہیں تو مدینے جائیں، چاہیں تو کربلا جائیں، جو بھی آپ جہاں بھی آپ کا دل ہو، میں آپ کو بھیجنے کے لیے احترام سے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ بات میری پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس کا فیصلہ فیصلہ میری پھوپھی کریں گی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اب یہ مرتبہ ہے جناب زینب کبریٰ کا کہ امام وقت، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ وہ کریں گی۔ وہی کہہ کہ آپ کھڑے ہو گئے، تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا قید خانے میں جناب زینب سے کہ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، اور یزید نے یہ کہا ہے کہ آپ جہاں چاہیں جائیں، میں آپ کے واسطے بندوبست کرنے کو تیار ہوں،
احترام کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے گا۔ تو آپ نے کہا تم آگے ابھی جا کے یزید سے کہو کہ میں ابھی نہیں جاؤں گی، اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ ایک گھر خالی نہ کیا جائے جس میں میں اپنے بھائی کا ذکر کروں، مصائب بیان کروں۔ اور یہی وہ زمانہ تھا چہلم کا۔ یزید مجبور ہو گیا، یزید کو گھر خالی کرنا پڑا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ پورے شام میں اعلان کرایا جائے کہ جو مرد تعزیت کرنا چاہتا ہے میرے بھائی کی، میرے بیٹے زین العابدین کے پاس آئے، اور جو خاتون چاہتی ہیں تعزیت کرنا میرے پاس آئے۔ اس کے بعد جب یہ پورا اعلان ہوا تو جمع ہو گیا مجمع۔ بعض روایتوں میں 3 دن، بعض روایتوں میں ہے 40 دن۔ 40 دن؟ ہاں، آپ نے یہ قیام فرمایا اس مکان میں، روزانہ مرد اور عورتیں آتے تھے، روزانہ مجلس۔ مرد ہوں گے امام زین العابدین مصائب فرماتے تھے، عورتوں میں جناب زینب کبریٰ یا ام کلثوم اور جتنی خواتین تھیں سب وہ بیان کرتی تھیں، اور عورتیں روتی تھیں۔ یہ ایک 40 تو اس طرح سے گزرا ہے۔ یہ ایک روایت تو یہ ہے، اور اسی میں آخری کا جو قیامت کلائمیکس کی روایت ہے وہ یہ ہے، جب آخری دن تھا تو جناب زینب نے کہا امام عابدین علیہ السلام سے کہ یزید سے کہلواؤ کہ ہم اب جا رہے ہیں، ہمارے ورثاء کے سر بھیجو، ہم ان سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے خود کہ جب ذاکر مجلس پڑھتا ہوتا ہے اور وہ مصائب پڑھ رہا ہوتا ہے اور تبرکات آتے ہیں، کبھی جھولا آتا ہے حضرت علی اصغر کا، کبھی علم آتا ہے حضرت عباس کا، کبھی ذوالجناح آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو کیا حال ہوتا ہے مجلس کا؟ آپ سوچیے، آپ سوچیے آپ کہ جناب زینب مجلس پڑھ رہی ہیں عورتوں میں، اور امام زین العابدین مجلس پڑھ رہے ہیں مردوں میں۔ ایسے میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا ہوگا، حضرت علی اکبر کا سر آیا ہوگا، حضرت قاسم کا سر آیا ہوگا، حضرت اون محمد کا سر آیا ہوگا، تو کیا حال ہوا؟ جناب اصغر کا سر کیا حال ہوا؟ اتنا چھوٹا تھا، کیا مصیبتیں ہوئی ہوگی، کیسی مجلس وہ ہوئی ہوگی۔ وہی مجلس ہے جو آج تک جاری ہے۔ چاچا شاعر نے کہا ہے کہ مارکہ جیت لیا زینب نے، مارکہ جیت لیا زینب نے، کرسی جور فنا، جس کرسی پہ یزید بیٹھا ہوا تھا کرسی جور فنا، فرش عزا باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرش عزا امام جامع زینب نے سب سے پہلے بچھایا چہلم کے دن شام میں گھر کے اندر۔ آج تک دیکھیے کتنے فرش عزا پوری دنیا میں بچھے ہیں، کتنی جگہ امام حسین السلام کا چہلم ہو رہا ہے، کتنی جگہ لوگ امام حسین السلام کے رو رہے ہیں، یہ اسی فرش عزا کی یادگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے کہ اس میں خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی، کرسچنز بھی، اس اپنے یہودی بھی، یہ امام حسین صاحب کا کردار ہی ایسا ہے کہ جو بھی انسان شریف انسان ہوگا وہ آپ کی مصیبتوں کو پڑھے گا یا سنے گا، لازماً اس کے دل میں آپ سے محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ذرا سی بھی اس میں انسانیت اور شرافت ہوگی تو، نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ جی، لہذا ہندو بھی بہت سے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، سنی بے شمار شریک ہوتے ہیں، اور سکھ ہیں، میں نے خود سکھوں میں مجلس پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے، ہندوؤں میں پڑھی ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، روتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، بہت تازہ کرتے ہیں۔ یہ جناب زینب کی ابتدا کی ہوئی، یہ ان کی ابتدا ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ہندو شاعر کہتا ہے، وہ گل جو محبت کے ہوں مسکن اچھے، کانٹے جو نہ رکھتے ہوں وہ گلشن اچھے، شبیر سے کرتے ہیں محبت کا سلوک، شیخوں سے بہرحال برہمن اچھے۔ مطلب شیخوں نے تو مطلب مسلمانوں نے امام حسین کو شہید کیا، ہندوؤں نے یا عیسائیوں نے یا کرسچنس، انہوں نے کسی نے بھی امام حسین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور وہ ان سے باقاعدہ دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور ایک وقفہ لیتے ہیں، ملتے ہیں تھوڑے وقت بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ
عذاب آنسو بہا لو فاطمہ. ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. فیض خدا نبی کا کرم اپنے پاس ہے، کچھ غم نہیں حسین کا غم اپنے پاس ہے. جس نے فنا کیے ہیں ارادے یزید کے، ہمت وہی خدا کی قسم اپنے پاس ہے. اور یہ ہمت ہمیں امام علی مقام نے ہی دی ہے. تو آپ ابھی بتا رہے تھے چینو کے سلسلے میں کہ پہلی مجلس جناب زینب نے شام میں منعقد کی اور وہ سلسلہ پوری دنیا میں آج تک جاری ہے. تو حضور مجھے تھوڑا سا اس کے بعد بتائیں، جب یہ قافلہ جن کو رہائی ملی چینو کے، ہاں پھر تو دوسری روایت یہی ہے جی کہ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئی ہیں اور آپ پہنچی ہیں پہلے کربلا. جی کربلا جب پہنچی ہیں تو اس دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حضور اکرم کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جی جو کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور تقریباً نابینا ہو گئے تھے، جی جی اپنے غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے. وہ جب تشریف لائے پہلے تو انہوں نے نہر فرات میں غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور غلام سے یہ کہا کہ مجھے امام حسین کی قبر پہ لے چلو. تو غلام ان کو لے کے آیا تو وہاں قبریں بنی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا مجھے کیا پتہ ان قبروں میں کون سی قبر امام حسین کی ہے، آپ کے مولا کی ہے، یا تو قبریں ہیں. آپ نے کہا، جابر بن عبداللہ نے فرمایا تم مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو، بس پھر میں جانوں اور میرا مولا جانے. اس نے غلام نے لا کے ان کو کھڑا کر دیا. آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا آل اللہ. جب آپ نے یہ کہا تو ایک قبر سے آواز آئی، وہ علیک السلام یا جابر، جابر تم پر میرا سلام ہو، تم مجھ مسافر، مجھ مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہو. یہ پہلے ظاہر ہیں جی جی تاریخ میں، آئے ہوں گے اور بھی لوگ، تاریخ کے ریکارڈ میں یہ پہلے ذاکر ہیں تاریخ میں ہی نہیں جو 40 کے دن جی جی وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے زیارت پڑھی ہے. اور یہ زیارت ہمارے مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے 40 کے دن جو حضرت جابر نے پڑھی تھی. اس میں تمام مصائب بیان کیے ہیں، آپ کی فضائل بیان کیے ہیں، بہت تعریف کی ہے آپ کی. اس کے بعد جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ قبر میں بیٹھ گئے، بہت روئے. روتے روتے آپ نے قبر پر اپنا سر رکھ دیا یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے. جب بے ہوش ہوئے تو قبر میں دیکھا خواب میں کہ امام حسین علیہ السلام قبر سے باہر آئے اور جابر کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا جابر تم بہت اچھے موقع پر آئے ہو، دیکھو میری بہن آ رہی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے میری زیارت کے لیے، جاؤ میری طرف سے ان کا استقبال کرو. اتنے میں غلام نے اٹھایا جابر کو ہاتھ بازو لگا کے کہ چلیں جلدی چلیں، لشکر آ رہا ہے یزید کا، کیونکہ دھول اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی ہے. ہمیں گرفتار کر لیں گے، صحیح. ہمیں مار ڈالیں گے، ہم یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں ان کی. آپ نے کہا نہیں، یہ یزید کا لشکر نہیں ہے، یہ حسین کے بیٹے حسین کی بہن تشریف لا رہی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، تو مجھے لے چلو. غلام نے ہاتھ تھاما اور اس طرف چلا جس طرف سے دھول اڑ رہی تھی. جب قریب پہنچے دیکھا کہ آگے بیمار امام پیدل چل رہے ہیں. آپ نے جابر نے سلام کیا اور گلے میں بانہیں ڈال کر پسند دینے کی کوشش کی تو آپ نے روک دیا. کہا جابر کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تم دیکھتے، میرا گلا زخمی ہے، میرا سینہ زخمی ہے، میں تم سے معانقہ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں جابر کہ مجھے ہڈیوں تک کے بولنے کی آواز آتی تھی آپ کے چلنے سے. تو میں نے کہا مولا ابھی بہت دور ہے قبر، آپ پیدل نہیں چل سکیں گے، آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے گھوڑے کی مہار تھاموں گا اور آپ کو آپ کے بابا کے قبر پر لے جاؤں. کہا نہیں، میں اپنے بابا کی قبر پر پیدل جاؤں، اسی حال میں جاؤں. بیویاں بھی اتر گئی اونٹوں سے. جابر ہاتھ تھامے ہوئے امام کو لے کے آ رہے ہیں اور قبر پہ پہنچے ہیں. اب اس کے بعد کا منظر تو ہم تصور ہی کر سکتے ہیں بے شک. کہ جب
امام زین العابدین پہنچے ہوں گے اپنے بابا کی قبر پر، جناب زینب پہنچی ہوں گی، ام کلثوم پہنچی ہوں گی، تمام بیویاں پہنچی ہوں گی، وہ منظر سب یاد آیا ہوگا سامنے، وہی منظر، وہی کربلا، وہی میدان، وہی صحرا، وہی جگہ جہاں ذبح کیے گئے، وہی جگہ جہاں گھوڑوں سے لاش کو پامال کیا گیا، وہی جگہ جہاں اسیر کیے گئے، وہ سب امام نے دیکھا ہوگا، تو کیا گزری ہوگی۔ اب اس کو تو بیان کرنا مشکل ہے، تصور کرنا، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اسی سے آدمی کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ کیا کلیجے پر گزر رہی ہوگی امام زین العابدین کے، جناب زینب کے، جناب ام کلثوم کے، یا اور بیویاں تھیں، انہوں کی جو ورثاء تھے، ان سب پر کیا گزری ہوگی، وہاں پر وہ آپ رہے، اور پھر اجڑی ہوئی تھی، اجڑی زمین، گودوں میں بچے، اور آخری بات پھر وہ آتی ہے کہ جب آپ مدینے پہنچے ہیں جی اور مدینہ سامنے دکھائی دیا ہے، اور جب ام کلثوم نے یہ مرثیہ پڑھا ہے کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے ہماری گودیں آباد تھیں، اب ہم آئے ہیں ہماری گودیں خالی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر وہ روایت آتی ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور راوی کہتا ہے کہ اونٹوں کو لا کر کھڑا کیا گیا باب جبریل پر، رسول خدا کے مزار کے سامنے، تو ابھی طریقہ یہ تھا عربوں میں کہ جب عورتیں آتی تھیں تو اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا تھا، پھر کم سے کم 2 جوان آگے بڑھتے تھے، ایک جوان محمل کو ہٹاتا تھا اور بازو تھاپتا تھا بھی، اور دوسرا جوان گھٹنا بچھاتا تھا، اونچا ہوتا ہے تو بیوی گھٹنے پر رکھتی تھی پیر، اور پھر یہ جوان جو تھا جو ہاتھ پکڑتا، بازو پکڑتا تھا، وہ اتارتا تھا۔ اب یہاں کون جوان تھا؟ کوئی بھی، اب تو کوئی جوان تھا ہی نہیں، تو سب کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابھی اونٹ کھڑے بھی تھے، ابھی بٹھائے بھی نہیں گئے تھے، ہم نے دیکھا 2 بیویاں سیاہ چادر اوڑے ہوئے کھڑے ہوئے اونٹوں سے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور وہ آئیں مزار رسول پر آئیں، اور باب جبریل کے دروازوں کو تھاما اور کہا، جانا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے ہمارے جد، ہمارے نانا، آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو، ہم کربلا سے لٹ کر آئے ہیں۔ فرمایا آپ کی سنت تھی کہ جب سفر کر کے آؤ تو کوئی تحفہ لے کر آؤ، میں بھی آپ کے ہاتھ سے تحفہ لے کر آئی، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی آستین سے وہ کرتا نکالا امام حسین صاحب نے آخری وقت پہنا تھا، اور جس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جو پھٹا ہوا خون سے آلود، جب وہ نکالا اور رسول خدا کی قبر کو دکھایا تو قبر کانپنے لگی۔ باپ نانا آپ تو کرتا دیکھ کے کانپنے لگے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کانپتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میری آنکھوں کے آپ سلام کیجئے، میں نے برداشت کیا۔ اور پھر آخری بات فرمایا، نانا ابھی تو پورا مدینہ جمع ہے، سارے مرد عورتیں جمع سے جمع ہر طرف گھرے ہوئے تھے، ابھی نہیں، میں آدھی رات کے بعد آؤں گی، پھر دوبارہ میں اور ام کلثوم ہم دونوں آئیں گے، دونوں بہنیں آئیں گے، ہم جب کوئی نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے آپ، اور ہم آپ کو اپنی کرتا اٹھا کر اپنی پشت دکھائیں گے کہ آپ ہماری پشت دیکھیے کس طرح ہماری پشت پر کربلا سے کوفے سے شام تک تازیانوں پر تازیانے مارے جاتے تھے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ہمیں کوئی بچانے والا نہ تھا۔ جو دل میں کربلا آباد رکھے، خدا اس کو سدا آباد رکھے، دعائیں فاطمہ دیتی ہیں اس کو کہ جو فرش عزا آباد رکھے۔ آج ہم نے پہلی فرش عزا جب شام میں بچھائی گئی جہلم کے موقع پر، اس پر بات چیت تھی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو تھے ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی صاحب قبلہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پاک پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے
کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔